الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورتل القرآن ترتيلا صدق اللہ العظیم۔ لائق قدر احترام محترم المقام ڈاکٹر پروفیسر قاری ہدایت اللہ زاہد صاحب، ان کی سرپرستی میں پروگرام کا باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں، اور آپ حضرات جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے تمام میرے بھائیوں سے گزارش ہے کہ مسجد کے اندر تشریف لے کر آئیں تاکہ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کر سکے۔ بڑے خوش قسمت لوگ ہیں جو اس طرح کے دور کے اندر پروگرام کو سنتے ہیں، اپنا ایمان سیٹ کرتے ہیں۔ اللہ پاک توفیق دے تو پھر جا کر انسان نیکی کا کام کرتا ہے، توفیق کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالی ہمارا آنا، علماء کرام کا بیان کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور جب تک ہم یہاں بیٹھیں دل جمی سے بیٹھیں اور توجہ سے بیٹھیں، انہماک سے بیٹھیں، تاکہ آنے والے علماء کرام کا بیان سنیں، اپنے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ تو پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن مجید سے کرتے ہیں۔ تلاوت کے لیے میں دعوت دیتا ہوں حافظ سعد کہ وہ آئیں اور تلاوت قرآن مجید سے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں۔ حافظ سعد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم۔ ماشاءاللہ، جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء۔ بڑے ہی پیارے انداز میں تلاوت قرآن مجید فرما رہے تھے حافظ سعد۔
قرآن مجید فرقان حمید ایک ایسی شاندار کتاب ہے، اس کتاب کے ساتھ جو بھی جڑ جائے اللہ تعالیٰ اسے بلندیاں عطا فرما دیتا ہے۔ قسمت والوں کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید کا حافظ بناتا ہے۔ یہ بڑے نصیبوں کی بات ہے کہ جن کے بچے حافظ قرآن بن جائیں۔ یقین جانیے دنیا کے اندر سب سے بڑی ڈگری حافظ قرآن کی ہے، باقی ڈگریاں اس کے بعد رب کا قرآن جس کے سینے میں آ جائے اسے اور چاہیے ہی کیا۔ ڈاکٹر علامہ اقبال نے بڑی پیاری بات کہی ہے، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ تو قرآن مجید کا جو حافظ ہے وہ چلتا پھرتا قرآن ہے، یہ بڑی شان والی بات۔ اب میں پھر تلاوت قرآن مجید کے لیے دعوت دیتا ہوں ننھے منع قاری حافظ صوبان کہ وہ اپنی سریلی آواز میں تلاوت قرآن مجید ارشاد فرمائیں۔ حافظ صوبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ، جزاکم اللہ خیرہ۔ ہمارے معزز مہمانان گرامی چند ہی لمحوں کے بعد تشریف لانے والے ہیں۔ ان کے آنے سے پہلے 2-3 احادیث پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گوش گزار فرمائیں۔ نبی مکرم، شفیع معظم، نبی رحمت، ہادی کونین، ختم الرسل، خاتم النبیین، امام الانبیاء، آمنہ کے لال، شیمہ کے ویر، بدر منیر، پیران پیر سیدنا حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے جب دعوت کا آغاز کیا، بڑے بڑے لوگ آپ کے مخالف ہوئے، آپ پہ قرآن اترنے لگ پڑا، قرآن آپ صحابہ کو سناتے، ذوق اور شوق والے قرآن یاد کرتے، قرآن مجید کو ازبر کرتے۔ آپ کا قرآن مجید سکھانے کا شوق اور ایک انداز صحابہ کرام کو اتنا پسند آیا کہ اکثر و بیشتر صحابہ حافظ قرآن تھے، اور ایسے ایسے صحابہ کرام کہ جن سے آپ قرآن باقاعدہ سنا کرتے تھے۔ کتنے نصیبوں کی بات ہے کہ نبیوں کے امام آخر الزمان پیغمبر صحابی رسول سے کہتے تھے مجھے قرآن سناؤ،
حضرت عبداللہ بن مسعود سے ایک دفعہ کہا عبداللہ مجھے قرآن سناؤ۔ حضرت عبداللہ نے سورۃ النساء شروع کر دی۔ اسی طرح حضرت ابی سے کہا کہ ابی مجھے قرآن سناؤ، اللہ نے کہا ہے کہ اپنے ابی سے قرآن سنو، تو حضرت ابی نے سورۃ البینہ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین یہ پوری سورت تلاوت کر کے آمنہ کے لال کو سنائی۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کا قرآن سننا سنانا ذوق اور شوق اور تڑپ اور جذبہ یہ یقین جانیے بڑے کمال کا تھا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے سب سے پہلا جو مبلغ مکے سے مدینہ المنورہ بھیجا حضرت مصعب رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینے میں جا کے حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ کو قرآن سنایا۔ قرآن سنانے کی برکت سے اللہ نے مسلمان کیا، ان کی وجہ سے پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ بے شمار ایسی داستانیں کہ قرآن کی برکت سے بڑے بڑے لوگ بدلے اور چینج ہوئے۔ یہ ہے قرآن کے اندر تاثیر اور قرآن کا ایک پیغام۔ اسی لیے کسی نے کہا ہے کتاب ہدا میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہوئی قوموں کی تقدیر دیکھی۔ اللہ کے فضل و کرم سے ایک دفعہ جمال عبد الناصر کہتے ہیں، مصر کے یہ صدر تھے جمال عبد الناصر، کہتے ہیں میری روس کے صدر کے ساتھ میٹنگ تھی، اور جب میں میٹنگ پہ گیا میں اپنے ساتھ مصر کے بہت بڑے قاری قرآن قاری عبد الباسط کو ساتھ لے گیا۔ اب جب میرے ساتھ قاری صاحب تھے روس پہنچے تو ہم نے جا کے میٹنگ کرنے کے بعد میں نے روس کے صدر سے کہا کہ سر میں اپنے ساتھ اپنے ملک کا مایہ ناز قاری قرآن لے کر آیا ہوں، آپ ایک مرتبہ قرآن سن کر دیکھیں۔ روس کے صدر نے کہا میں تو غیر مسلم ہوں، مجھے کیا پتہ آپ کا قرآن کیا ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ تو جمال عبد الناصر نے بڑا زور لگایا، سر ایک دفعہ قرآن سن کے تو دیکھیں۔ تو اس نے اقرار کر دیا، کہا ٹھیک ہے۔ اب قاری عبد الباسط صاحب نے تلاوت شروع کی۔ جمال عبد الناصر کی موجودگی میں قاری عبد الباسط نے سورۃ مریم کا پہلا رکوع پڑھا اور اپنے انداز میں پڑھا۔ بڑی پیاری آواز اللہ نے ان کو دی ہوئی تھی، بڑے کمال کا قرآن پڑھا کرتے تھے۔ قاری صاحب نے قرآن پڑھنا شروع کیا، اپنی وجد میں اپنے انداز میں ایک رکوع انہوں نے قرآن مجید کا سورۃ مریم کا پڑھا۔ کہتے ہیں جب میں نے ایک رکوع پڑھ لیا تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا روس کا صدر رو رہا تھا، آنکھوں سے اس کے چھم چھم آنسو گر رہے تھے۔ تو جمال عبد الناصر نے کہا سر آپ کے دل پہ کیا ہوا، آپ کو تو سمجھ ہی نہیں آئی اور یہ آپ کی زبان بھی نہیں ہے۔ جمال عبد الناصر نے جب یہ باتیں کہی، روس کے صدر نے کہا پتہ نہیں یہ ہے قرآن، یہ کلام آپ کا، پتہ نہیں آپ کے پروردگار نے اس میں کیا رکھا ہوا ہے۔ میں نے بڑا کنٹرول کیا اپنی آنکھوں پہ، لیکن یہ قرآن ڈائریکٹ میرے دل پہ اثر کر رہا تھا اور میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ یعنی قربان جائیں کہ اللہ کے قرآن پہ غیر کے سامنے قرآن پڑھا جائے تو غیر متاثر ہوتا ہے، غیر اس قرآن کا اثر لیتا ہے۔ یہ ہے قرآن، ایسا باکمال قرآن۔ اللہ نے قرآن کے بارے میں کہا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ یہ قرآن بڑی بابرکت کتاب ہے، اگر پہاڑوں پہ اترتی پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، چکنا چور ہو جاتے۔ اس قرآن کی برکت
اور قرآن کے وجد سے پہاڑ بھی اپنی جگہ پہ نہ ٹھہرتے۔ بندہ کبھی سوچے پہاڑ ریزہ ریزہ کبھی ایسے ہوا ہے؟ حالانکہ یہ اللہ نے ہمیں بتایا اور سمجھایا ہے، اتنا مضبوط پہاڑ جو ریزہ ریزہ نہیں ہو سکتا، قرآن اترتے جب پہاڑ کے اوپر دیکھتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ قرآن کا اثر، قرآن کا ایک انداز، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کا ذوق۔ کہتے ہیں امریکہ کے اندر ایک مسلمان وہ گاڑی چلاتا ہے اور وہاں ڈرائیور ہے، رہائشی ہے وہاں کا۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ گاڑی چلاتے ہوئے سورۃ الرحمن کی تلاوت لگا لیتا ہے۔ اب اس کی عادت بنی ہوئی ہے۔ ایک دفعہ وہ کہتا ہے کہ میں اپنے سٹاپ پہ کھڑا تھا، ایک مسافر آیا، امریکن تھا، اس نے مجھے کہا مجھے فلاں علاقے پہ لے کے جاؤ۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میرے ساتھ فرنٹ پہ بیٹھ گیا، میں نے حسب عادت سورۃ الرحمن کی تلاوت لگا لی۔ اب وہ امریکن میرے ساتھ بیٹھا ہے، اس نے اپنا سر سیٹ کے ساتھ لگا لیا، آنکھیں بند کر لی۔ مجھے لگا جیسے اسے بڑا سکون آ رہا ہے، بڑا مزہ آ رہا ہے۔ میں نے دوران سفر کوئی بات نہ کی۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا جہاں اس کا گھر تھا وہیں سورۃ الرحمن کا انتہا، سورۃ الرحمن کی انتہا ہو گئی، تلاوت ختم ہو گئی۔ اب میں نے کہا سر آپ کا گھر، آپ کی کالونی آ گئی ہے۔ امریکن کہتا ہے ابھی مجھے یہ بتاؤ تو نے یہ کیا لگایا ہوا تھا؟ تو مسلمان نے کہا سر یہ ہمارا قرآن ہے، ہمارا یہ قرآن ہے، ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہم قرآن والے ہیں، قرآن مجید ہماری کتاب ہے، اللہ نے ہمیں میسج کے ذریعے اور اللہ کا یہ کلام ہے، ہم اس کو اپنی عادت بنا کے پڑھتے ہیں۔ اس امریکن نے کہا آپ مجھے یہ بتائیں کہ میں یہ دوبارہ سننا چاہتا ہوں، ایسا کریں آپ مجھے وہاں لے کر جائیں جہاں سے مجھے آپ نے بٹھایا تھا۔ اس مسلمان نے کہا سر آپ ایسا کیجئے، آپ کو میں یہ سی ڈی دے دیتا ہوں، اپنے گھر لے جائیں، گھر جا کے سنیے۔ اب یہ امریکی مسلمان سے سورۃ الرحمن کی سی ڈی لے کر گیا، اس نے اپنے گھر کا ایک کمرہ منتخب کیا، کمرہ بند کر کے اس نے اس سی ڈی کو چلایا اور سورۃ الرحمن کو دوبارہ سنا۔ یقین جانیے اس کی دل کی دنیا بدل گئی۔ اس نے کہا اتنا مزہ آتا ہے قرآن سننے میں اور قرآن پڑھنے میں۔ اس نے اس امریکی نے اگلے دن اس ڈرائیور کو ڈھونڈا جس سے وہ سی ڈی لی تھی، اس کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونے کا اعلان کیا۔ یہ ہے قرآن، قرآن کی برکتیں، قرآن کی عظمتیں، قرآن کی رفعتیں، قرآن کی شان بڑی باکمال ہے۔ اب میں بلا تاخیر سٹیج کے اوپر محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر ہدایت اللہ زاہد صاحب سے التماس کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے مخصوص انداز میں پروگرام کا باقاعدہ سلسلہ آگے بڑھائیں۔ پروفیسر ڈاکٹر ہدایت اللہ زاہد صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر، احسن الجزاء۔ اللہ تعالیٰ محترم جناب پروفیسر قاری قمر عباس صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بڑے خوبصورت انداز میں قرآن مجید کی اہمیت اور فضیلت اور قرآن مجید پڑھنے کی اہمیت اور فضیلت کو بیان فرما رہے تھے۔ اللہ رب العزت ان کے علم و عمل میں برکت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کی کاوشیں قبول و منظور فرمائے۔ حضرات محترم، ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہم تقویٰ اسلامک انسٹیٹیوٹ کی افتتاحی تقریب میں موجود ہیں۔ اس موقع پر ہم اللہ رب العالمین کا جتنا بھی شکریہ ادا کریں وہ کم ہے کہ جس نے ہمیں اس قابل کیا، برسوں سے
اس دن کا ہمیں انتظار تھا اور بڑے عرصے سے بڑی شدت کے ساتھ خواہش تھی کہ مسجد حاضہ میں باقاعدہ طور پہ اس طرح کا انسٹیٹیوٹ شروع کیا جائے اور مختلف اس کے شعبہ جات ہوں، جس میں حفظ القرآن کا بھی شعبہ ہو، ترجمہ اور تفسیر کے حوالے سے بھی باقاعدہ طور پہ ایک شعبہ موجود ہو، اور پھر قرآن مجید کی تحفیظ، قرآن مجید کی تجوید اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کا ترجمہ، تفسیر، یہ بھی سلسلہ ہو، اور ساتھ میں باقاعدہ طور پہ اسکول کی تعلیم کا بھی جو ہے وہ سلسلہ موجود ہو۔ انشاءاللہ العزیز یہ تمام پروگرام ہمارے پلان کے اندر شامل ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی رضا کے لیے اس کام کو قبول و منظور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس سلسلے میں بہترین اور نمایاں کامیابیاں نصیب فرمائے۔ حضرات محترم، علماء کرام تشریف لا چکے ہیں، مہمانان گرامی ہمارے موجود ہیں، تشریف لا چکے ہیں۔ میں پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن مجید سے کروں گا۔ تلاوت قرآن مجید کے لیے میں دعوت دیتا ہوں محترم جناب قاری محمد انس زاہد صاحب، جو صدر شعبہ تحفیظ القرآن کے حوالے سے ہمارے پاس موجود ہیں۔ میں انہیں دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور تلاوت قرآن مجید پیش فرمائیں۔ جناب قاری محمد انس زاہد صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على ہمیشہ کے لیے قرآن مجید کی خدمت کے لیے قبول و منظور فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز تحفیظ القرآن کے سلسلے میں یہ اپنا کردار ادا کریں گے۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمارے اس محترم بیٹے کو قرآن مجید کے اس مشن میں کامیاب فرمائے، اور ایک بہترین معیاری درس کا جس کا ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں، وہ الحمدللہ ڈسکورڈ کے حوالے سے ہی نہیں بلکہ پورے فیصل آباد کے حوالے سے ایک معیاری درس کا قرار پائے۔ شاعر کہتا ہے ذکر خدا کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، میرے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ جہاں پہ بھی ذکر خدا ہوتا ہے تو ذکر مصطفیٰ بھی لازمی ہو جایا کرتا ہے۔ تو ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ سے میں چند اشعار پیش کروں گا۔ خوشبو خوشبو
کس منہ سے بیان ہوں تیرے اوصاف حمیدہ، تجھ سا کوئی آیا نہ آئے گا جہاں میں، تجھ سا کوئی آیا نہ آئے گا جہاں میں، دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ، دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ، خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گل چیدہ، کس منہ سے بیان ہوں تیرے اوصاف حمیدہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرات محترم، پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے۔ الحمدللہ تلاوت قرآن مجید آپ نے سماعت فرمائی، پھر اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہو چکی۔ اب میں انتہائی قابل قدر مہمان، میرے بڑے بھائی، میرے استاذ، جن کی وجہ سے میں آج اس مقام پہ ہوں، اللہ رب العزت ان کی عمر میں عمل میں برکت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ شفقت ہم پر سلامت رکھے۔ میں دعوت خطاب دیتا ہوں برادر کبیر حضرت مولانا قاری حبیب اللہ ارشد صاحب مدرس جامعہ سلفیہ کہ وہ آئیں اور خطاب ارشاد فرمائیں۔ جناب حضرت مولانا قاری حبیب اللہ ارشد صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
بسم الله إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه الأطهار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه رواه البخاري. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وقال عليه الصلاة والسلام الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے انتہائی واجب الاحترام عزیز قابل قدر بزرگوں دوستوں اور بھائیوں، محترم حاضرین معزز سامعین کرام، ہر قسم کی حمد و ثنا، ہر طرح کی تسبیح و تحلیل، تعظیم و تمجید، عظمت و جلال، شان و شوکت فقط اللہ جل جلالہ عم نوالہ کی ذات بے مثال کے لیے ہے۔ اللہ حکم الحاکمین کی ذات عالیہ جو اپنے اسماء و صفات میں وحدہ لا شریک ہے، اپنی ذات میں بھی وحدہ لا شریک ہے، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ساری کائنات کا تنہا اور اکیلا خالق و مالک ہے۔ ہم سب اس کی مخلوق ہیں، اس کے بندے ہیں۔ اللہ رب العزت کی مختص حمد و ثنا کے بعد امام الانبیاء، حبیب کبریاء، سید العرب والعجم، شفیع المذنبین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر لاکھوں درود اور کروڑوں سلام کا ہدیہ پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت کی مختص حمد و ثنا اور امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر درود و سلام کے بعد حضرات، میں اور آپ ہم سب بہت ہی خوش نصیب ہیں کہ اللہ رب العزت نے آج ہمیں اپنے گھر کے اندر قرآن و سنت کی نسبت سے اور قرآن و سنت کی محبت میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اس پر میں اور آپ ہم سب جتنا بھی اللہ کا شکریہ ادا کریں وہ کم ہے۔ دعا یہ ہے، دل سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال میرا اور آپ کا اور تمام احباب کا، تمام اہل اسلام کا یہاں آنا اپنی رضا کے لیے قبول و منظور فرمائے اور ہم سب کو اپنے شان شان اجر عظیم سے نوازے۔ شاعر کہتا ہے کہ میری طلب بھی اسی کے کرم کا صدقہ ہے، یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں۔ میری طلب بھی اسی کے کرم کا صدقہ ہے، یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں۔ یہ سمجھ لیجئے کہ میں اور آپ ہم سب آئے نہیں ہیں، ہمیں لایا گیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں اور بزرگوں، آج جس مقصد کے لیے ہم سب یہاں جمع ہیں، انتہائی دل کو خوشی ہوئی، مسرت ہوئی، اور یقیناً آپ بھی مسرور ہوں گے کہ اس مسجد میں الحمدللہ ثم الحمدللہ آج اللہ کی پاک کتاب کلام اللہ
قرآن کریم کا شعبہ حفظ جس کا آج افتتاح ہو رہا ہے، یقیناً یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے اور اہل علاقہ کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے۔ میری دلی دعا ہے کہ رب ذوالجلال حضرت مولانا پروفیسر ڈاکٹر قاری ہدایت اللہ زاہد صاحب کی اور ان کے صاحبزادے حافظ قاری محمد انس زاہد صاحب کی اس کاوش کو قبول و منظور فرمائے اور اپنی رحمت کے ساتھ شرف قبولیت سے نوازے اور اس کار خیر کو خیر و عافیت اور سلامتی کے ساتھ جاری و ساری رکھے اور اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ یقین جانیے، مجھے جب یہ معلوم ہوا تو اس لیے بھی بہت خوشی ہوئی کہ اس مسجد کے جو اصل جنہوں نے اس کی جگہ وقف کی تھی اس مسجد کی، پروفیسر ڈاکٹر صاحب کے سسر محترم حاجی محمد عیسیٰ صاحب مرحوم رحمہ اللہ تعالی، ان کا ایک خواب تھا، ان کا ایک شوق تھا، ان کا اشتیاق تھا، ان کی چاہت تھی، قرآن و سنت سے بڑی محبت رکھتے تھے۔ انہوں نے یہ جگہ وقف کی تھی، لیکن وہ اپنی زندگی میں اپنا یہ خواب پورا تو نہ کر سکے۔ اللہ رب العزت نے مہربانی اور رحمت فرمائی کہ یہ الحمدللہ ان کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں یہ مسجد ماشاءاللہ اتنی شاندار اور بڑی مسجد، جامع مسجد جو ان کے لیے صدقہ جاریہ بن رہی ہے۔ وہ آج موجود تو نہیں ہمارے اندر، مگر یقیناً ان کی جو چاہت تھی، ان کا جو شوق اشتیاق تھا، وہ اللہ نے پورا فرمایا اور آج اس علاقے میں ماشاءاللہ یہ مسجد آباد ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ اس مسجد کو ہمیشہ آباد رکھے، شاد رکھے، اس کو چلانے والے، اس کی انتظامیہ، اس کے ائمہ اور خطیب سب کو اللہ رب العزت آباد اور شاد رکھے، جو اس مسجد کو آباد کرتے ہیں، یہاں اگر نماز پڑھتے ہیں نمازی حضرات، سب کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ واقعتاً حاجی عیسیٰ صاحب کے لیے یہ بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ آج اگر وہ ہوتے تو دیکھ کر یقیناً اتنا خوش ہوتے کہ ان کے پاؤں بھی پہ نہ لگتے۔ اسی طرح جو ان کی اہلیہ محترمہ حاجن صاحبہ، آج وہ اس دنیا میں موجود ہیں الحمدللہ۔ آج ان کا دل کتنا مسرور اور شاد اور وہ خوش ہیں کہ حاجی صاحب تو اگرچہ دنیا میں نہیں ہیں، مگر ان کا صدقہ جاریہ یہ جاری و ساری ہے، اور یہ مسجد الحمدللہ اس میں قال اللہ و قال رسول کا کام شروع ہو رہا ہے، اور اس میں مزید شعبہ حفظ آج کھلنے جا رہا ہے جس کا افتتاح ہو رہا ہے۔ یقین جانیے اللہ کا قرآن ہمیں یہی بتاتا ہے کہ یہ وہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، جس کے نزول میں، جس کے کلام الہی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اس کے پڑھنے کا انداز اور طریقہ ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اس کو سیکھ کر، اس کے مخارج حروف اور اس کی صفات کو سیکھ کر صحیح پڑھتے ہیں اور اس کو سیکھتے سکھاتے ہیں۔ فرمایا وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی یتلونہ حق تلاوتی، وہ اس کی تلاوت اس طرح کرتے جس طرح کرنے کا حق ہے، اور فرمایا اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ ہیں جو صحیح معنی میں اس کتاب پر ایمان لانے والے ہیں۔ وہ قرآن کو مانتے تو سب ہیں اللہ کا کلام، اللہ کی کتاب، مگر اس کی جو تلاوت کرتے ہیں اور تلاوت کرنے میں اس کو سیکھ کر اس کے مخارج اور صفات اور اس کے حسن قرات کے حوالے سے جو اس کو اچھے طریقے سے پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں، سیکھتے سکھاتے ہیں، قرآن نے ان کو ایماندار کہا ہے۔ اور قرآن کی محنت کرنا، قرآن کو صحیح پڑھنا اور قرآن کو سیکھنا اور کو سکھانا، میرے بھائیوں یہ ایمان کی علامت ہے۔ اور اسی طرح یاد رکھو دنیا اور اس کی دولت قبر میں حشر میں کام نہیں آئے گی میرے بھائیوں۔ قرآن اور اس کی وفائیں، قرآن سے محبت، قرآن کا پڑھنا پڑھانا، اس کا سیکھنا سکھانا، یہ کام آئے گا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لوگو اقرأوا القرآن، قرآن پڑھا کرو، قرآن پڑھا کرو، فإنہ یأتی یوم القیامت شفیعا لأصحابہ،
یہ قرآن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی ہوگا، سفارشی، ایسا سفارشی جس کی سفارش کبھی رد نہیں ہوگی، اللہ کے یہاں قابل قبول ہوگی، اسی سفارش اللہ کے یہاں منظور ہوگی۔ اور فرمایا دنیا کے اندر وہ کتنا بڑا مالدار ہو وہ اس کو خیر نہیں کہا، کتنا بڑا دولت مند ہو اس کو خیر نہیں کہا، کتنا بڑا کوئی مربے والا، زمینوں والا، جائیداد والا، اولاد والا، اس کو خیر نہیں کہا، بلکہ خیر وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا اور سکھاتا ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگو خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین ہے وہ شخص، بہتر نہیں بہترین ہے وہ شخص جو قرآن کو سیکھتا اور سکھاتا ہے۔ اس لیے جو قرآن پڑھنے پڑھانے والے ہیں یہ اللہ کے خاص اور وی آئی پی لوگ ہیں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لوگو اہل القرآن ہم اہل اللہ وخاصۃ، اہل القرآن ہم اہل اللہ وخاصۃ، یہ اصل اللہ والے ہیں اور اللہ کے خاص لوگ ہیں جن کو آپ وی آئی پی لوگ کہہ سکتے ہیں۔ اللہ کے وی آئی پی لوگ، اللہ کے خاص لوگ، اللہ کے ہاں اسپیشل لوگ وہ قرآن والے ہیں جو خود بھی قرآن پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، سیکھتے سکھاتے ہیں اور اس کی آگے محنت کرتے ہیں، اپنی زندگیاں جنہوں نے اس کے لیے لگائی ہوئی ہیں، کھپائی ہوئی ہیں، اللہ والے ہیں وہ اصل۔ اس لیے مجھے 10 منٹ کا وقت دیا گیا، میں محترم قاری ہدایت اللہ صاحب کو اور ان کے بیٹے حافظ قاری محمد انس ظاہر صاحب کو اور تمام نمازی حضرات کو بہت بہت دلی طور پر مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس کار خیر کا بندوبست کیا ہے، اہتمام کیا ہے۔ ہماری دلی دعا ہے اللہ رب العزت اس کار خیر کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرمائے اور اس شعبہ حفظ کو نہ صرف اس علاقے میں بلکہ پورے پاکستان میں اور بلکہ عالمی سطح پر انشاءاللہ اللہ اس کو شرف قبولیت بخشے اور یہاں دور دراز سے بچے پڑھنے کے لیے آئیں، اس علاقے کے بچے یہاں سے فائدہ اٹھائیں۔ اور میری دلی دعا ہے اللہ تعالیٰ ان پڑھانے والوں کو اور پڑھنے والوں کو سب کو اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے، خلوص نیت کی دولت سے مالا مال فرمائے اور اللہ رب العزت ان کو استغناء نفس نصیب فرمائے، غناء نفس نصیب فرمائے اور یہ اللہ پر توکل کر کے اس کام کو شروع کریں۔ پھر اللہ رب العزت کا کرم دیکھیے کیسے اللہ رب العزت ان کی پھر نصرت فرمائیں گے انشاءاللہ، کس طرح یہ آج ادارہ جو شروع ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ مستقبل کے اندر یہ ایک پھلدار اور نفع آور اور ثمر آور درخت بنے گا انشاءاللہ، اور اس کا فیض انشاءاللہ ایسا جاری ہوگا کہ دنیا اور دنیا کے کونے کونے سے لوگ اس سے مستفید ہوں گے۔ میری دلی دعا ہے اور ہمارے جو احباب جامعہ سلفیہ سے تشریف لائے ہیں ہم سب کی یہ دلی دعا ہے، بلکہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ اس مسجد کی بنیاد ہی جامعہ کے بڑے بڑے مشائخ اور اساتذہ نے رکھی تھی، میں خادم بھی اس میں شریک تھا اس مسجد کی سنگ بنیاد میں، اور جس دن یہ مسجد تعمیر ہوئی اور اس میں پہلی نماز جب اس مسجد میں نمازوں کا آغاز ہوا تو پہلی نماز کے موقع پر بھی جامعہ سلفیہ کے شیخ الحدیث اور جامعہ سلفیہ کے سینئر بڑے بڑے مشائخ اور اساتذہ اور علماء یہاں تشریف لائے تھے اور یہ خادم بھی ان میں شامل تھا، اور مجھے خوشی ہے آج مجھے پھر اللہ نے یہاں آنا نصیب فرمایا، اور ہماری دعا ہے اللہ اس مسجد کو اور اس مدرسے کو آباد و شاد رکھے اور اس میں پڑھنے والے پڑھانے والے اور اس کا انتظام و انسلام چلانے والے سب کو اللہ رب اخلاص نیت کی دولت سے مالا مال فرما کر کامیابی نصیب فرمائے اور اللہ رب العزت اس میں خیر و برکت فرمائے اور شرف قبولیت نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر، احسن الجزاء۔ یہ تھے جناب میرے بڑے بھائی، میرے محسن جناب حضرت مولانا قاری حبیب اللہ ارشد صاحب مدرس جامعہ سلفیہ۔
میں انتہائی زیادہ شکر گزار ہوں محترم جناب قاری حبیب اللہ ارشد صاحب کا، اپنی قیمتی مصروفیات سے وقت نکال کر میری دعوت پہ لبیک کہتے ہوئے تشریف لائے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کا آنا اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ شفقت سلامت رکھے اور ان کی دعائیں ہمارے حق میں قبول اور منظور فرمائے۔ حضرات محترم، میں دعوت خطاب دیتا ہوں ہمارے دوسرے معزز مہمان، انتہائی قابل قدر دوست، میرے کلاس فیلو حضرت مولانا جناب پروفیسر ڈاکٹر عبدالرزاق ظہیر صاحب، وہ آئیں اور دعوت خطاب ارشاد فرمائیں۔ حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق ظہیر صاحب درس قرآن ارشاد فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم النبیین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحابتہ الاکرمین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، صدق اللہ العظیم۔ انتہائی قابل قدر سامعین حضرات، علماء کرام، اساتذہ گرامی قدر اور جامعہ سلفیہ کے انتہائی قابل قدر اساتذہ کرام، محترم مکرم فضیلت الشیخ قاری حبیب اللہ صاحب جو میرے استاد گرامی بھی ہیں، بہت اچھی اور قیمتی گفتگو فرما رہے تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی قدر، انسان مختلف اعمال کرتا ہے، لیکن مختلف لوگ ایک ہی عمل کرتے ہیں لیکن اس کے نتیجے میں فرق ہوتا ہے۔ ایک ہی مسجد میں ایک ہی امام کے پیچھے ایک ہی صف میں نماز پڑھنے والے، ایک ہی وقت میں رکوع اور سجدہ کرنے والے، اجر و ثواب سب کے لیے برابر نہیں ہوتا۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کسی کی نماز آدھی قبول ہوتی ہے، کسی کی نماز کا تہائی قبول ہوتا ہے، کسی کا چھٹا حصہ، ساتواں، آٹھواں، نواں، اور اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے ایسے بد نصیب بھی ہوتے ہیں کہ نماز پڑھی لیکن وہ قبول نہیں ہوتی۔ ایک ہی امام ہے، ایک ہی مسجد ہے، ایک ہی صف ہے، نماز بھی پڑھی ہے، کسی کو نماز کا آدھا ثواب، کسی کو 10واں حصہ، کسی کی قبول ہی نہیں ہوئی، اور کوئی خوش نصیب ایسا بھی ہوگا جس کی مکمل ہی قبول ہو گئی۔ اللہ تعالی ہمارا شمار ایسے خوش نصیبوں میں فرما دے۔ وجہ کیا ہے؟ ایک بنیادی وجہ ہے دل کی کیفیت اور دل کے جذبات، اور دل میں جو اللہ رسول کی محبت ہے، اور دل میں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان کا جذبہ ہے، اور دل کے اندر جو اخلاص ہے اور خشوع اور خضوع ہے، اس کی وجہ سے یہ سارا فرق پڑتا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں فیصل آباد میں ایکسیڈنٹ ہوا، دوست تھے ان کے عزیز، اللہ کو پیارے ہو گئے موٹر سائیکل پہ، تو تعزیت کے لیے ہم گئے، بیٹھے ہوئے تھے، پوچھا کیا ہوا، جیسا ایسے حالات میں ہوتا ہے، تو کہا جی وہ اکیلے ہی تھے، جلدی رابطہ بھی نہیں ہو سکا۔ تو میں نے پوچھا کہ ان کی جیب میں کوئی موبائل وغیرہ، کوئی چیز، کوئی کارڈ، کوئی چیز نہیں تھی؟ کہا جی سب کچھ تھا، لیکن ایکسیڈنٹ ہونے کے بعد سب سے پہلے کسی مہربان نے ان کی جیب صاف کی، سب سے پہلے یہ کام کیا۔ اب یہ بھی انسان ہے، اور جو بیمار کو دیکھ کے خود تڑپ جاتے ہیں، انہیں ہسپتال لے کے جاتے ہیں، انہیں پانی پلاتے ہیں، ان کا پتہ پوچھتے ہیں، ان کے گھر رابطہ کرتے ہیں، وہ بھی انسان ہی ہوتے ہیں۔
تو دل کے یہ جذبات کا اتنا فرق کیوں ہوتا ہے؟ یہ فرق اس وجہ سے ہوتا ہے کہ دل کو صحیح خوراک نہیں ملتی، دل کو صحیح غذا نہیں ملتی. دل کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو خوراک، جو غذا مہیا کی گئی ہے ایمان اطاعت کی شکل میں، وہ دل کو نہیں مل رہی. اس وجہ سے دل نیکی اور بدی میں تمیز کو بھول جاتا ہے، خیر اور شر میں فرق کو بھلا دیتا ہے، نفع اور نقصان کو، جو اصل نفع اور نقصان ہے، اس کی تہہ تک نہیں پہنچتا. اگر ایک آدمی اسے میٹھا پانی دیا جائے، کئی دفعہ وہ کہتا ہے کیا بات ہے پانی کڑوا دے دیا ہے. گھر والے کہتے ہیں نہیں پانی میٹھا ہی ہے، آپ کو اصل میں بخار رہا ہے، آپ کا ذائقہ چینج ہو گیا، آپ کو کڑوا لگتا ہے، پانی تو میٹھا ہی ہے. بندہ بیمار ہو جائے تو کھانے پینے کا ذائقہ تبدیل ہو جاتا ہے، اور جب دل بیمار ہو جائے تو پھر انسان کو یہ پتہ نہیں چلتا اس میں میرا فائدہ ہے یا نقصان ہے. پھر نماز پڑھنی اس کے لیے مشکل، پھر قرآن پڑھنا سننا اس کے لیے مشکل، پھر اللہ رسول کی فرما برداری کرنا اس کے لیے مشکل، پھر سچ بولنا اس کے لیے مشکل، پھر کسی کی خیر خواہی کرنا اس کے لیے مشکل. وجہ کیا ہے؟ دل بیمار ہو چکا ہے. جیسے جسم بیمار ہو تو علاج کرواتے ہیں، دل بیمار ہو تو دل کا بھی علاج. آج ہمارے دلوں کی جو کیفیات ہو چکی ہیں، حسد، بغض، کینہ، عداوت، قرآن پڑھنے کو دل نہیں چاہتا، نماز پڑھنے کو دل نہیں چاہتا، بڑوں کی عزت احترام کرنے کو دل نہیں چاہتا. ہمارے دل بیمار ہو چکے ہیں. علاج کیا ہے؟ رب کائنات فرماتے ہیں یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. قرآن حکیم ہم نے نازل کیا ہے تمہارے دلوں کی غذا بنا کے، تمہارے دلوں کا علاج بنا کے. دلوں کی تمام بیماریاں، وہ حسد، بغض، کینہ، کفر اور بدعات کی شکل میں ہو یا بیماریاں جسمانی ہو، رب کائنات نے دل کی ساری بیماریوں کے لیے قرآن کو شفا بنا دیا. اور حضرات گرامی قدر، دنیاوی اعتبار سے، سائنسی اعتبار سے ہم بڑی ترقی کر چکے، لیکن دل کو سکون نہیں مل رہا. کیوں؟ دل کی غذا میں کمی آ رہی ہے. دل کی غذا ہے اللہ کا کلام. یہ مسجد اور مدرسہ تقوی اسلامک انسٹیٹیوٹ جس کا آغاز کیا جا رہا ہے، اس طرح کے ادارے یہ غذا ہیں دلوں کی. ہمارے محترم بھائی نعمان صاحب جو گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول کے محترم استاد بھی ہیں، میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ان کی تحریک اور ان کے کہنے اور ان کے جذبے سے اس ادارے کی ابتدا ہو رہی ہے. اور ہمارے محترم پروفیسر قاری ہدایت اللہ زاہد صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں، علم میں، عمل میں خیر و برکت فرمائے. انہوں نے اس کا آغاز کیا اور ان کے بیٹے قاری محمد انس صاحب، اللہ تعالیٰ اس بیٹے کو اور قاری صاحب کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول و منظور فرما لے، اور اللہ رب العزت اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما دے. یہ ادارے، یہ مسجدیں، یہ قرآن، یہ علاج ہے دلوں کا، یہ علاج ہے ہماری بیماریوں کا، یہ حل ہے ہمارے معاشرتی مسائل کا. رب کائنات نے فرما دیا یہ شفا ہے قرآن سینوں کے لیے، یہ شفا ہے دلوں کے لیے، یہ شفا روحانی بھی ہے، یہ شفا جسمانی بھی ہے. اور حضرات گرامی قدر، ہم تو مسلمان ہیں، ہم نے تو ماننا ہی ماننا ہے. آج تو دشمن بھی مان چکے، غیر مسلم بھی مان چکے. امریکہ کا ہارٹ اسپیشلسٹ بوسٹن کے اندر ڈاکٹروں کی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے، جو سارے ہارٹ کے اسپیشلسٹ ہیں، اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ میں مسلمان نہیں ہوں، میں قرآن کو نہیں مانتا، میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا. لیکن اس نے کہا ہماری سائنس، علم، تجربہ، تحقیق یہ کہتی ہے کہ دل کا کوئی مریض صبح و شام 20 منٹ تک اللہ کا ذکر کرے، قرآن کی تلاوت کرے، اس کے بیماری میں افاقہ ہوتا ہے، دل کی شریانیں کھلتی ہیں، دماغ کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے، اور اس کی بیماری واپسی کا سفر شروع کر لیتی ہے. اور خرطوم میں، سوڈان میں، خرطوم کی یونیورسٹی کے اندر باقاعدہ سائنسدانوں نے سائنسی آلات لگا کے لیبارٹری کے ذریعے حضرات یہ تجربہ کیا کہ مسلمان کہتے ہیں قرآن شفا ہے، قرآن بھی کہتا ہے میں شفا، تمہاری بیماریوں کا علاج
تجربہ کرو سائنسی بنیادوں پہ شفا ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. بندوں کو لٹا دیا, قرآن کی تلاوت لگا دی, مسلمان کو بھی وہاں لے کے گئے لیبارٹری میں, غیر مسلم کو بھی لے کے گئے, ان کے جسم کو آلات لگائے, ان کی نبض کو چیک کیا, ان کے بلڈ پریشر کو چیک کیا, ان کے خون کی گردش کو چیک کیا, ان کے دل اور دماغ کو چیک کیا, اور اس کے بعد رپورٹ بنی اور رپورٹ شائع ہوئی, اور انہوں نے اعتراف کیا کہ قرآن شفا ہے, قرآن علاج ہے, قرآن دل کی بیماریوں کے لیے غذا ہے. چاہے مسلمان ہو, چاہے کافر ہو, چاہے مرد ہو, چاہے عورت ہو, قرآن کی تلاوت سننے سے جسم کو شفا مل رہی ہے, جسم کی شریانیں کھل رہی ہیں, دل اور دماغ میں خون کی گردش بہتر ہو رہی ہے, بوجھ اتر رہا ہے. قرآن جو کہتا ہے وہ سچ ہے, اللہ نے جو فرما دیا وہ حق ہے, رسول نے جو فرما دیا وہ لا ریب ہے, بے مثال ہے, وہ بے شک ہے, برحق ہے. لیکن سائنس بھی اس کو تسلیم کر چکی ہے. حضرات گرامی قدر, ہم شفا چاہتے ہیں, ہم بہتری چاہتے ہیں, دل اور دماغ کا سکون چاہتے ہیں, دنیا کی بہتری چاہتے ہیں. اس کا حل صرف قرآن ہے. اپنی اولادوں کو قرآن سکھائیں, الفاظ کا پڑھنا, ترجمے کے ساتھ پڑھنا اور اس پہ عمل. یہی ہماری دنیا کی بہتری, یہی ہماری آخرت کی بہتری ہے. ایک آخری بات کر کے میں بات کو ختم کر رہا ہوں. نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں قبر میں انسان جاتا ہے, سوال و جواب ہوتے ہیں, نافرمان سے کیا ہوتا ہے وہ سارا میں کلوز کرتا ہوں. ایک بندے سے پوچھتے ہیں تیرا رب کون, وہ صحیح جواب دیتا ہے. پوچھتے ہیں تیرا نبی کون, وہ صحیح جواب دیتا ہے. فرشتے کہتے ہیں تیرا دین کیا ہے, وہ صحیح جواب دیتے ہیں. فرشتے ایک چوتھا سوال کر لیتے ہیں, وما یدریک. قبر میں صحیح جواب دینے والے, یہاں تو بڑے بڑے لوگوں کے پتے پانی ہو جاتے ہیں, تمہیں صحیح جواب آ کیسے گیا ہے, تم نے صحیح جواب کیسے دے دیا؟ وہ کہتا ہے ہمارے پاس اللہ کا کلام آیا تھا, قرأت کتاب اللہ آمنت بہ وصدقت. قرآن آیا تھا, میں نے مانا بھی, میں نے پڑھا بھی, میں نے عمل بھی کیا. اس وجہ سے مجھے آج قبر میں سوالوں کے جواب آ گئے. فرشتے خوشخبری دیتے جنت کی, اور جنت کی طرف سے ونڈو کھول دیتے, جنت کی ہوائیں قیامت تک آنا شروع ہو جاتی. اس قرآن سے ہم جڑ جائیں اور اس طرح کے اداروں کی ہم سرپرستی کریں, ان کی نگرانی کریں, ان کی دیکھ بھال کا خیال رکھیں اور تگ و دو کرنے والوں کے ساتھ معاونت کریں. یہی ہماری دنیا کی کامیابی ہے, یہی قبر کی کامیابی ہے, یہی آخرت کی کامیابی ہے. اللہ رب العزت آپ حضرات کا آنا, علماء کرام کا آنا قبول و منظور فرمائے, اور اس ادارے کو رہتی دنیا تک کامیابی اور ترقی عطا فرمائے. اللہ رب العزت سب کا حصہ قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ تھے جناب پروفیسر ڈاکٹر عبدالرزاق ظہیر صاحب, جو قرآن مجید کے حوالے سے انتہائی مؤثر گفتگو کر رہے تھے. اللہ رب العزت ان کے علم و عمل میں برکت نصیب فرمائے. ان کا آنا ہمارے لیے باعث سعادت ہے. رب تعالیٰ ان کی عمر میں برکت نصیب فرمائے. اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں جناب حضرت مولانا محمد ارشد قصوری صاحب, مدرس جامعہ سلفیہ, کہ وہ درس قرآن مجید ارشاد فرمائیں, قرآن مجید کی فضیلت اہمیت کو بیان فرمائیں. جزاکم اللہ خیر. احسن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سردی لگ دی ہیں؟ اچھا. الحمد للہ
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من جعله أمامه قاده إلى الجنة ومن خلف ذكره ساقه إلى النار. ہر قسم دی حمد و ثنا ایک رب ذوالجلال دی ذات واسطے. درود و سلام امام الانبیاء سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ حضرت محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے تھوڑا جا میرا ساتھ دیو۔ اج دی یہ محفل، اج دی یہ مجلس یہ بڑی بابرکت ہے، جن کا تذکرہ میرے بہت ہی لائق تکریم معزز و محترم استاد المکرم فضیلت الشیخ حبیب اللہ ارشد صاحب فرما رہے سن، اور میرے بہت ہی لائق تکریم معزز محترم الدکتور عبدالرزاق حافظہ اللہ وہ فرما رہے سن، اللہ انہوں کی عمرہ اندر برکتاں فرمائے۔ استاد المکرم میرے بھی استاد نے، انہوں دا ہی صدقہ جاری ہے، میں تو ایک طالب علم ہاں، ہن بھی صرف انہوں دی موجودگی اندر سبق سنانا ہے۔ قرآن اللہ رب العزت نے اس قرآن نو بڑا عظمت والا بنایا۔ کیوں؟ محترم ڈاکٹر صاحب نے فضیلت دی بات کر دی، چلو میں اس حوالے نال ہی بات کرنا، میں تو ہور سوچیا سی کچھ۔ اللہ رب العزت نے قرآن نو بڑی عظمت دیتی، عظمت والی کتاب ہے، عرفت والی کتاب ہے، بڑی بابرکت کتاب ہے۔ کیوں اعزاز کیوں ملیا؟ کیونکہ اللہ ذل جلال دی ذات عظیم ہے اور اللہ دا قرآن بھی عظیم ہے۔ کیونکہ قرآن اللہ دا کلام ہے، اللہ دی ذات عظیم ہے اور اللہ ذل جلال دا ایک کلام بھی عظیم ہے۔ کتھے لکھے ہے؟ اللہ فرماندے نے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، کہو سبحان اللہ۔ اللہ ذل جلال بڑے عظمت والے نے، بڑے بلند و بالا نے۔ اللہ سونیا اے قرآن کیویں عظیم ہے، جس مہینے اندر اللہ نے اتاریا، پیارے آقا فرماندے نے یا ایھا الناس، یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم۔ قرآن کتے لکھیا ہے؟ عظیم ہے۔ اللہ فرماندے نے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ۔ اے پیارے پیغمبر تانوں 7 آیتاں عطا کیتیاں، 7 آیتاں کیڑیاں عطا کیتیاں؟ سورۃ فاتحہ والیاں، جیڑیاں بار بار پڑھیاں جاندیاں نے۔ جڑا پڑھدا نہیں اندی نماز مکمل نہیں، جڑا نماز اندر نہیں پڑھدا نماز جنازہ کیوں نہ ہوئے؟ فرض نماز ہون یا سنتاں ہون، نفل ہون، نماز جنازہ ہوئے، عیدین دی نماز ہوئے، پیارے آقا فرماندے نے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، لا یقرأ بفاتحۃ الکتاب، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بأم الکتاب۔ جڑا نہیں پڑھدا ان دی نماز پوری نہیں ہوندی۔ اللہ پیارے آقا فرماندے نے اے قرآن نو اللہ نے عظمتاں دتیاں نے، اے او ایتاں عطا کیتیاں، ایندے نال قرآن نے عظیم عطا کر دیتا ہے۔ دوسرے مقام تے رب ذل جلال نے فرمایا جس ہستی تے قرآن اللہ نے اتاریا وہ ہستی پوری کائنات نالو اعلیٰ تے افضل ہے، پوری کائنات نالو عظمت والی ہے، پوری کائنات تے امام نے آخر و زمان جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ فرماندے نے آؤ ذرا سورۃ نساء اندر چلنے ہیں۔ اللہ فرماندے نے وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔
اے پیارے آقا جی تواڈے تے قرآن اتاریا تانوں حکمت دنائی عطا کر دیتی قرآن کی اعلان کردا ہے وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا فرمایا اللہ ذوالجلال نے یہ عظمت والا قرآن عطا کر دیتا ہے جسے آقا تے اتاریا کائنات نالو اعلیٰ تے افضل پیارے آقا جی تانوں او علم عطا کر دیتا ہے جڑا کسے ہور نوں نہیں عطا کر دیتا فرمایا اللہ دا ایک اور قرآن پاک دا مقام اللہ فرما رہے نے اللہ فرماندے نے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین یہ قرآن سینیاں دی شفا بن کے آیا ہے یہ قرآن جادو ٹونیاں کو نجات دینے والا ہے جس کار اندر قرآن پاک دی تلاوت کی جائے جس کار اندر قرآن پاک پڑھیا جائے جس کار اندر قرآن پاک پڑھیا جائے جڑا بندہ خود پڑھتا ہے وہ مرد پڑھے عورت پڑھے جاؤ اللہ دا قرآن کثرت نال پڑھنا تسی شروع کر دے وہ اللہ ذوالجلال گھراں چوں لڑائیاں بھی ختم کر دین گے اللہ گھراں چوں برکت عطا کر دین گے بے برکتی نو ختم کر دین گے اللہ ذوالجلال نہ اتفاقی ہے قرآن دی برکت نال اللہ اس گھر اندر اتفاق و اتحاد پیدا فرما دین گے ایک دوسرے نال دوریاں نے اللہ قرآن نال جوڑ دین گے یہ قرآن اللہ دا ذکر ہے اللہ دا ذکر ایسی چیز ہے کہ جڑا دلاں نوں جوڑ دیندا ہے فرمایا کن ذکر اللہ دا بڑا نرالا وہ جڑے دل بندہ پریشان ہے اج کوئی کاروباری لحاظ نال پریشان ہے کوئی اولاد دے ہتھوں تنگ تے پریشان ہے کوئی رشتہ داراں دے ہتھوں پریشان ہے کوئی کاروباری وجہ تو پریشان ہے کوئی مہنگائی دا رونا روندا ہے آؤ میں ایک نسخہ دسدا چلا جاواں اللہ دا قرآن کثرت نال پڑھیا کرو اللہ اوتھوں رزق عطا کر دیندے جتوں تواڈے وہم و گمان کیتی نہیں اے اللہ دا ذکر ایسا ہے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب اللہ ذوالجلال دا اے ذکر قرآن ہے قرآن اللہ دا ذکر ہے اتھے لکھیا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون اسی ذکر نو اتارے ہیں اسی ذکر نو اتارے ہیں دی حفاظت بھی اسی کرنے والے ہیں جڑا اللہ قرآن دی حفاظت کرتا ہے وہ صاحب قرآن دی بھی حفاظت کرتا ہے قرآن پڑھنے والے دی حفاظت کرتا ہے قرآن پہ عمل کرنے والے دی حفاظت کرتا ہے قرآن نو اگے لان قرآن نو اپنا پیشوا بنا لے کل قیامت دا دن ہوئے گا بندہ گھبرایا ہوا ہوئے گا نفسا نفسی دا عالم ہوئے گا سارے لوگ پریشان ہون گے ایک دوسرے تو بج رہے ہون گے نہ باپ بیٹے دا بنے گا نہ ماں بیٹے دی بنے گی نہ بیوی خامد دی نہ خامد بیوی دا نفسا نفسی دا عالم ہوئے گا مسلم احمد دی حدیث ہے پیارے آقا فرماندے نے قرآن آئے گا سفید لباس اندر آئے گا بندہ گھبرایا ہوا ہوئے گا وہ آگے کندھے تے تھپکی دے گا وہ بندے آج کیوں گھبرائے ہیں کیوں پریشان ہیں کیوں تو آج گھبرایا ہوئے ہیں تے بندہ کہے گا دیکھے گا انج کر کے وہ قرآن ایک سفید لباس اندر ایک ہستی ہوئے گی وہ کہے گا اس نفسا نفسی دے عالم اندر تو کون ہے وہ کہے گا میں تیرا ساتھی قرآن میں قرآن جنوں تو رات نو پڑھیا کردا سی تو محبت کریا کردا سی اج جدو کوئی ساتھی نہیں میں تیرا ساتھی بن جاواں گا من جالہ امامہ قادہ الی الجنہ آ میرے پیچھے پیچھے تو چلدا جا تو کاروبار اندر بھی میرے کاروبار بھی میرے مطابق کیتا قرآن دا پیغام کیے کاروبار بھی میرے کہندے کیتا جس طرح میں کہندا گیا تو کاروبار کرتا گیا لوگ کہندے سی سود لے لے پیسے لے لے کاروبار بڑھا لے کہ تو قرآن نو پڑھیا میرے اللہ نے منع کر دیتا ہے تو میری عزت کی تھی اللہ دے کلام دی عزت کی تھی آج میرے پیچھے پیچھے تو آ جا میں تینوں جنت اندر چلے جاواں گا ومن خلف ظہری جنوں
نو اج جویں اسی بھل گئے ہاں، قرآن نو بھل گئے ہاں، قرآن نو چھڑ دیتا ہے، اسی ہر بندہ اسباب دے پیچھے چل گیا ہے، مسبب الاسباب نو بھل گئے۔ اے قرآن اللہ ذوالجلال دی رسی ہے، ایندا ایک سرا تواڈے ہاتھ اندر اللہ نے دیتا ہے، ایک سرا اپنے ہاتھ اندر ہے۔ پیارے اللہ فرماندے نے جڑا اندے نال جڑ گیا میں انہوں اپنے نال جوڑ لواں گا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلاں نو اطمینان چاہندے ہو، دلاں دا سکون چاہندے ہو، آپس اندر راحت چاہندے ہو، اتفاق تے اتحاد چاہندے ہو، اللہ دا ذکر کثرت نال کریا کرو، قرآن دیاں دراوتاں کثرت نال کریا کرو، قرآن کثرت نال تسی پڑھیا کرو۔ اللہ ذوالجلال رزق بھی وافر عطا کر دیں گے، اللہ خیر و برکت عطا کر دیں گے، اللہ شیطان نو اس گھر اندروں کر دیں گے، اللہ لڑائی جھگڑا ختم کر دیں گے۔ اے قرآن دی برکت ہے۔ میں اس واسطے کیا کرنا، وہ ذکر اللہ دا بڑا نیرا اللہ، وہ ٹوٹے دلانو جوڑن والا، وہ ذکر دے موتی رول بندیا، وہ اللہ کی اللہ بول بندیا، اللہ ہی اللہ بول، وہ بڑے بڑے ات پیرا پا گئے، وہ آخر وچ جا خاک سما گئے، وہ تیرا بھی ہونا ہی ایک دن بستر گول، وہ بندیا اللہ کی اللہ بول، وہ وچ قبر دے بڑا اندھیرا۔ رات کو سون تو پہلے سورہ ملک پڑھیا کرو، سورہ سجدہ تلاوت کر کے سویا کرو، خدا دی قسم نیند بھی سکون دی آندی تے اے سورت قبر اندر بھی روشنی کر دے۔ اوے وچ قبر دے بڑا اندھیرا، اوتے کوئی نہیں ساتھی تیرا، وہ روشن کر لے گور بندیا، وہ اللہ ہی اللہ بول بندیا، اللہ ہی اللہ بول۔ اللہ دا قرآن پڑھیا کر، اللہ دا ذکر ہے، اللہ دے قرآن دا پیغام کیے، پیغام کیے۔ پہلے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، پیغام کیے قرآن دا، اللہ کو ڈر جاؤ، اللہ کو تسی ڈر جاؤ، تقوی اختیار تسی کر لو، مسجد نام بھی تقوی ہے، تقوی اختیار تسی کر لو، اللہ ذوالجلال تانوں ہر چیز عطا کر دیں۔ شکوہ کرنے سوچنے کچھ ہاں ہوندا کچھ ہے، سوچنے منافع پہ گھٹ آ جاندہ ہے، سوچ دے اگے جان دی وہ پیچھے نو آنا پہ جاندہ ہے، اسی حقی دی طرف سوچنے ہاں گھاٹا پہ کے بہت پیچھے چلے جانے۔ اللہ ذوالجلال نے فرمایا دو شرطاں تسی من لو، سورہ احزاب دو شرطاں تسی من لو، اللہ کو ڈر جاؤ۔ کتھے ڈرنا ہے؟ جتھے لوگ مینوں جان دے، مسجد اندر نہیں، اتق اللہ حیث ما کنت، تسی جتھے بھی ہو، جتھے کائنات دا کوئی مخلوق نہیں دیکھ دی، اوتھے تاریک راتاں دی تاریکی وچ سیاہ چونٹی چل دی نو بھی وہ رب العالمین دیکھ دے نے، اوتھے وہ اللہ دی ذات دیکھ رہی۔ اس واسطے جتھے بھی ہو اے سوچ لو کہ میرا اللہ مینوں کھلان والا، پہلان والا، پہنان والا، ایک ایک میری سانس دا مالک وہ مینوں دیکھ رہا ہے۔ ایک قرآن دا پیغام ہے، اللہ کو ڈر جاؤ۔ دوسری بات وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، گل جدو کرنی ہے سدھی کرنی۔ وَيَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، سادی الغرامی بیٹھے احسن، حسن نہیں کیا، بہت اچھی بات کرنی تاکہ آپس اندر کدھر جھگڑا نہ ہو جائے، نفرت نہ پھیل جائے، بہت اچھی گفتگو کرنی، بہت اچھی بات کرنی، سیدھی کرنی بات۔ اللہ ذوالجلال کی دیں گے۔ اللہ فرماندے نے یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، فرمایا میں تواڈے سارے کام سنوار دیاں۔ اللہ دا وعدہ
वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा। अल्लाह तो वद के वादे दा कौन पक्का है, अल्लाह तो वद के बाद दा कौन पक्का है और सच्चा है। अल्लाह दुल जलाल दा वादा है। रजकोट दे वासियो, अल्लाह दुल जलाल दा साडे नाल वादा है। दो काम तुसी कर लो, तकवा इख्तियार कर लो, झूठ छड़ दियो। कुरान दा ए पैगाम है, कुरान दा ए हुक्म है। अज असी परेशान ही इस वास्ते हाँ, वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाना में मुसलमान होकर, हम खार हुए तार के कुरान हो। कुरान नूं छड्डिया जो हज़र असी अपनी अखां नाल देख रहे। अल्लाह दुल जलाल फरमा रहे ने दो काम तुसी कर लो, झूठ छड़ दियो, फराड छड़ दियो, धोखा छड़ दियो, दगा छड़ दियो और मैं तुहाडे सारे काम संवार दिया। और जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करता है, उनकी फर्मा बरदारी करता है, वो दुनिया अंदर भी कामयाब है, आखिरत अंदर भी कामयाब है। गीबत ना करया करो, कुरान दा पैगाम है। चुगली ना करया करो, कुरान दा पैगाम है। कम ना तोलिया करो, कुरान दा पैगाम है। एक दूसरे ने धोखा ना दिया करो, कुरान दा पैगाम है। और एक दूसरे नाल ज्यादती ना करया करो, ये भी कुरान दा पैगाम है। असी अगर इन्हू मन लीए, अज साडी दुनिया भी समझ जाए और आखिरत भी समझ जाए। मुसलमानों, भुलिया होया सबक याद कर लो। इस कुरान नू सच्ची मुहब्बत इहदे नाल, सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ रमजान आए और पढ़ लो, बाकी इनू चुम लो, गलाफ अंदर समेट के रख दो। नहीं, रोजाना रोजाना कुरान नू पढ़िया करो। नहीं पारा पढ़ सकते, थोड़ी तलावत कर लो, लेकिन रोजाना करो। रोजाना तलावत करोगे, उनके नाल फायदा की होएगा? अल्लाह दुल जलाल सारियां परेशानियां दूर कर देंगे। अल्लाह घर अंदर खैरो बरकत डाल देंगे। अल्लाह तुहाडी औलाद नू नेक बना देंगे। सब तो रोना यही है साडा। ओ बई तू उठदा किन्ने बजे? 8 बजे, क्योंकि दफ्तर जाना हुंदा है। ते बच्चों का भी हाल है। तहज्जुद टाइम उठो, रातां लंबियां हैं, खुद भी उठो, अपनी बीवी नू उठाओ। हदीस अंदर आंदा है, बीवी उठ जाए खामद नू उठाए, नहीं उठते पानी का छिट्टा मारो। और अल्लाह दा कलाम, मन अरादा अन युहद्दिस रब्बहु फलयक़रा इल कुरान। जिहड़ा चाहता मैं अपने रब नाल गल्लां कर ला, वो कुरान नू पढ़ना शुरू कर दे, गोया कि वो अपने रब नाल गल्लां कर रहे। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह पूछा, किसी ने जेल अंदर सी, बात लंबी है, मैं सिर्फ इशारा तन। जो भुख लगती सी की करते सी? फरमाते ने मैं कुरान पाक पढ़ता सी, अल्लाह मेरी भुख दूर कर देते सी। प्यास लगती सी, कुरान पढ़ता सी, अल्लाह प्यास भी दूर कर देते। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला दे कोल एक बंदा आंदा है, आके कहता है जी माले गनीमत जो कुछ मेरी मदद कर दो, माले गनीमत जो कुछ मेरी मदद कर दो, मैं गरीब आदमी हाँ। हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला फरमान लगे, ओ भाई तू कुरान नहीं पढ़ता, कुरान पढ़िया कर, अल्लाह तेरे फकर नू दूर कर दे। कुरान पढ़िया कर, अल्लाह दुल जलाल तेरी गरीबी नू, कंगाली नू, फकीरी नू दूर कर देंगे। वो बंदा वापस चला गया। उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला नू ख्याल आया कि यार पता नहीं हो किन्ना को मजबूर सी, मैं उन्होंने वापस भेज दिता है, पता नहीं उनके हालात की ने। यार इन्होंने तो चुप करा दो, पता नहीं उनके की हालात ने। वो एक दिन उन्होंने किते मार्केट मंडी अंदर वो बंदा मिल गया, कहने लगे भाई की हाल है? तो उस तो बाद मिलिया ही नहीं, हालात किस तरह ने? फरमान लगे तुसी जड़ा मैनू नुस्खा दसिया सी, मैं उहदे ते अमल कर रहा, अल्लाह ने वारे न्यारे कर दिते, अल्लाह ने बरकतां अता कर दी हैं। लोगों को मंगना छड्डिए, अल्लाह को मंगिए। अल्लाह दे कुरान नाल मुहब्बत कर लो। और ये मस्जिद तकवा दे अंदर ये आगाज किया जा रहा है किंदी तालीम दा? कुरान दी तालीम दा। अल्लाह अकबर। तालीम असल है ही ये, इल्म अगर असल है ही ये। मेरी दिली दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मस्जिद नू मीनारा नूर बना दे और इनू मरकज बना दे, पूरे रजकोट का बेहतरीन मरकज बना दे जिंदे अंदरों फैज़ जारी हो। अल्लाह अकबर। हाफिज़ कुरान
یہ بہت بڑا اعزاز ہے. انہوں یاد کر لینا، یہ بہت بڑا اعزاز ہے. اور اعزاز سوائے نصیب تو نہیں ملتا. اگر یہ موقع تمہیں ملیا ہے، تواڈے محلے اندر ہے، تواڈے شہر اندر ہے، ان دے دستو بازو بنو. جس طرح فرمایا نا خیرکم من تعلم القرآن و علم، صرف قرآن پڑھن والے پڑھان والے انہاں اندر شامل نہیں. انشاءاللہ العزیز انہوں چلان والے، ان نال تعاون کرنے والے، ان دی مدد کرنے والے اللہ دے فضل و کرم نال وہ بھی انہاں چ شامل نے. میرے اساتذہ بیٹھے نے، وہ بھی انہاں چ شامل نے. ان دے دستو بازو بنو، کلے نہ چھڈو. یہ خوش نصیبی سمجھو، تہاڈی خوش نصیبی ہے کہ میرا تعلق قرآن دی تعلیم دے نال ہے، میرا تعلق قرآن پڑھن والے بچیاں دے نال ہے. اور جدو اتنے کلاس لگی ہوئے انہاں کولوں دعا کروایا کرو، اللہ دعا قبول فرما. اندیاں بڑیاں برکتیں، اندے نال تعلق جوڑ لو. یہ کدے بھی تمہیں بے یارو مددگار نہیں چھڈے گا. جڑیاں میں گلاں کیتیاں، جھوٹ چھڑ دیو، غیبت چھڑ دیو، یہ ساری چیزاں یہ قرآن دا پیغام ہے، مسلمانوں دے نام ہے، میرے اور تواڈے نام ہے. اور گھر اندر روز پڑھیا کرو. اج تے قرآن نو سمجھنا بڑا آسان ہو گیا ہے. تہاڈا بیٹا پڑھیا ہے، بیٹی پڑھی ہے، نئی مدرسے پڑھے، سکول دا پڑھے نے، گھر اندر ترجمے والا قرآن موجود ہے، تفسیر موجود ہے. روزانہ 24 گھنٹیاں چو 5 تو 7 منٹ صرف قرآن واسطے سارے گھر دے افراد نو کٹھا کر لو. تہاڈا بیٹا تہاڈی بیٹی ترجمے والے قرآن تو تفسیر تو ایک ایت روزانہ پڑھے. ایک تے گھر اندر قرآن دی ایک تفسیر دی کلاس شروع ہوگی، تے دوسرا تمہیں قرآن دا پتہ چل جائے گا قرآن پاک سانو کہہ کی ہے. سانو اصل اس خط دا، اس اللہ رب العزت دی طرفوں آئے ہوئے چٹھی دا سانو پتہ ہی نہیں. اگر پتہ لگ جائے سچی بات، اندے نال ساری محبت ہور بڑھ جائے. اندے نال تعلق جوڑ لو. ایک نہ دنیا اندر بے یارو مددگار چھڑے گا اور نہ آخرت نو چھڑے گا. اللہ ذل جلال کو دعا ہے. آئیو آخری بات کریے، بات کو ختم کریے. مولانا بہت اچھے انداز نال تانوں بیان سنان گے. میں تے ماڑا جا سبق سنایا. یاری نال قرآن دے لال تو اپنے ستے نصیب جگا لے تو. کہندے نے دوست وہی چنگا ہے جڑا مصیبت دے وقت کام آئے. تے قیامت تو وڈی مصیبت اللہ اکبر کیڑی ہو سکتی؟ اللہ سارے سارے کا معاملہ آسان فرما دے. قرآن نہ سچی محبت فرمائے. یہ سفارشی بن کے آئے، شکایت نہ لے کے آئے. اگر انہیں شکایت کر دیتی تو پھر چھڑان والا کوئی نہیں ہونا. یاری نال قرآن دے لال تو اپنے ستے نصیب جگا لے تو. جے تیرا ساتھی پاک قرآن ہووے، گاٹی قبر دی تین آسان ہووے. نہ کوئی دکھ کوئی محشر میدان ہووے. اے قرآنی نسخہ کمال تو. یاری نال قرآن دے لال تو اپنے ستے نصیب جگا لے تو. اللہ کو دعا ہے اللہ مینوں تہانوں قرآن نال سچی محبت نصیب فرمائے. انہوں سمجھ کے پڑھن دی توفیق عطا فرمائے. اج تو بعد اللہ ذل جلال نال وعدہ کرو کہ انشاءاللہ العزیز پہلے اگر سستی ہوندی ہے، میرے بہت ہی لائق تقریم بزرگ دوست موجود نے، میری بہت ہی قابل احترام عزت دے لائق ماواں اور بہناں موجود نے. قرآن نو پڑھو، قرآن پڑھ کے گھر دا کاماں دا آغاز کرو، سارا دن خیر و برکت ہوئے گی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر، احسن الجزاء. یہ تھے جناب حضرت مولانا محمد ارشد قصوری صاحب مدرس جامعہ سلفیہ، جو بڑے خوبصورت انداز میں قرآن مجید کی عظمت اور فضیلت بیان فرما رہے تھے. اللہ رب العزت ان کے علم و عمل میں برکت نصیب فرمائے. حضرات محترم، ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے
میرے بیٹے قاری محمد انس زاہد صاحب کے استاد محترم جن سے بیٹے نے قرآن جیت حفظ کیا ہے، میری مراد قاری محمد عزیر کرامت صاحب تشریف لائے ہیں۔ میں ان کو اپنے اس پروگرام میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان کو خوش آمدید کہتا ہوں، ان کا شکر گزار ہوں کہ وہ اپنی قیمتی مصروفیات سے وقت نکال کر یہاں پر تشریف لائے ہیں۔ صرف خود نہیں بلکہ اپنے دیگر مدرسین کو بھی ساتھ لے کر کے آئے ہیں۔ یہ ماشاءاللہ سے البرکہ اسلامک انسٹیٹیوٹ فیصل آباد جو کہ تارک آباد میں موجود ہے، فیصل آباد میں ایک معیاری درسگاہ الحمدللہ، اس کے حوالے سے میں شکر گزار ہوں محترم قاری صاحب کا کہ وہ تشریف لائے، اپنا قیمتی وقت نکالا، ہمارے پاس آئے، ہماری حوصلہ افزائی کی۔ اللہ رب العزت ان کی عمر میں عمل میں برکت نصیب فرمائے۔ حضرات محترم، الحمدللہ تقویٰ اسلامک انسٹیٹیوٹ کے زیر اہتمام باقاعدہ طور پہ حفظ القرآن کلاس کا آغاز ہو چکا ہے۔ جمعرات کا روز یعنی 19 جو ہے وہ نومبر بروز جمعرات سے باقاعدہ طور پہ ہم نے کلاس کا آغاز کر دیا ہے۔ 4 طلبہ کرام ہمارے پاس داخل ہو چکے ہیں۔ ہمارے ادارے کے ایک ننھے طالب علم میرے پاس موجود ہیں، الحمدللہ بہت ہی اللہ رب العزت نے اس بچے کو نوازا ہوا ہے۔ میری اس بچے کے لیے دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جلد از جلد قرآن مجید کا حافظ اور قاری بنائے۔ قبل اس کے کہ محترم حضرت مولانا عبدالرشید شورے صاحب کا خطاب ہو، میں دعوت خطاب دوں گا اس بچے کو کہ وہ تقریر سنائے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ حضرت مولانا کا خطاب ہو۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر، معزز استاد اکرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج مجھے کتاب گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط ہے باب۔ جناب صدر، میرے آقا تو بادشاہی میں فقیری کرتے تھے، جس کے پاس نہ سونا تھا نہ چاندی تھی۔ میرے سرکار تو ٹوٹی چٹائی پر بھی سلطان رضاتے تھے۔ میرے نبی کی نگاہوں میں بجلی، لہو پر تبسم اور چہرے پر نور تھا۔ میرے آقا تو سادے لباس میں عزت شان نظر آتے تھے۔ جناب صدر، آپ کی طبیعت میں نرمی و آزی اور شخص میں وقار، آپ اندھیرے اور تاریکی میں سورج بن کے چمکے تھے۔ آپ کی صحت بے مثال تھی، حسن با جمال تھا اور کردار ایسا تھا کہ کافر بھی فدا ہوتے تھے آپ کی صداقت پر۔ جناب صدر، میرے آقا تو محبت کا پیغام تھے، اندھیرے اور تاریک بستی میں روشن چراغ بن کر آئے تھے، گناہگار بستی کی سلامتی بن کر آئے تھے۔ میرے نبی وہ شخص تھے جن کے دم سے دنیا کے ہر کونے میں اجالا پھیلا۔ جناب صدر، جب میں سیرت النبی کی بات کرتا ہوں تو میرے ذہن میں مکہ کا منظر گھومتا ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کے ظالم کفار کے ظلم کے نشانے پر تھے، مگر ارادے بلند تھے، حوصلے چٹان کی مہر تھے اور یقین خدا پر تھا۔ ارادے جن کے پختہ ہو، نظر جن کی خدا پر ہو۔ ارادے جن کے پختہ ہو، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطن خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ جناب صدر، اگر میں اس موضوع پر تفصیل سے بات کرنے لگوں تو سورج ڈھل جائے، دن ختم ہو جائے گا، مگر یہ موضوع اپنے اختتام تک نہیں پہنچے گا۔ جناب صدر، یہ موضوع لفاظی نہیں، یہ میرے دل کی آواز ہے، یہ شاعری نہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میرا عشق ہے۔ جو بہر دشمنا بن کر رؤوف آیا رحیم آیا، جو بہر دشمنا بن کر رؤوف آیا رحیم آیا، خطا پوشو عطا پاشو خلیق آیا کریم آیا۔ جزاکم اللہ خیر، احسن الجزاء۔ اللہ تعالیٰ اس بچے کی عمر میں برکت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے والد محترم جو کہ ہمارے درمیان تشریف رکھتے ہیں بھائی راحت صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں بھی برکت نصیب فرمائے۔ یہ ان کی محنت ہے، کاوش ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بچے کو جلد از جلد حافظ قرآن بنائے، قاری قرآن بنائے۔
انشاءاللہ العزیز ہمارے ادارے میں پڑھنے والے تمام طلباء اسی طرح تقریر میں بھی، تحریر میں بھی، حفظ القرآن میں بھی اور اسی طرح اسکول کی تعلیم میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو نمایاں نظر آئیں گے۔ میں آپ احباب کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ اپنے بچوں کو ہمارے سپرد کریں گے تو ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہر طرح سے ان کو پالش کریں گے، ہر طرح سے ہم ان کی خدمت کریں گے، صرف قرآن مجید کی تحفیظ کے حوالے سے ہی نہیں بلکہ صحیح مخارج، قرآن مجید کی تجوید اور اس کے ساتھ ساتھ اسکول کی تعلیم اور دیگر یعنی اسکول کی تعلیم کے ساتھ ساتھ بولنے کی صلاحیت، تقریر کرنے کی صلاحیت، فہم القرآن اور فہم الحدیث کے حوالے سے کورسز بھی انشاءاللہ تعالی ہمارے پروگرام میں شامل ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ہمارے مشن میں کامیاب فرمائے۔ یہ سب آپ کے تعاون کے ساتھ ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ آپ اپنے بچوں کو ہمارے ادارے میں داخل کروائیں، انشاءاللہ تعالی ہم ان کی خدمت کریں گے۔ محترم جناب قاری محمد انس صاحب جو کہ صدر مدرس ہیں ہمارے اس ادارے کے، وہ انشاءاللہ تعالی ان بچوں پہ محنت کریں گے۔ اللہ رب العزت ہماری یہ محنت اپنی رضا کے لیے قبول منظور فرمائے۔ حضرات محترم، میں اپنے آخری مہمان، انتہائی قابل قدر مہمان حضرت مولانا عبدالرشید شورش صاحب، ان کو دعوت خطاب دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور درس قرآن مجید ارشاد فرمائیں۔ جناب حضرت مولانا عبدالرشید شورش صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ 5-7 بندے اگے آؤ یار، کوئی آ جاؤ اگے، آ جاؤ صاحب، آ جاؤ اگے، آ جاؤ پتر، آ جاؤ اگے۔ ادھر آؤ، ادھر آؤ، ادھر آ پتر، ادھر آ سامنے۔ یہ جھاکا ہی ہوتا ہے، ایک بار بیٹھ کے ویکھو مولوی دے کول ذرا۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ خوش نصیب وہ انسان ہے جہدا تعلق اللہ دی کتاب نال ہو جائے۔ روز قیامت کسی بندے واسطے یہ نہیں کہا جائے گا بھئی یہ رستہ چھڑ دیو، یہ اس وجہ تو جنت دے اندر بھیج دیو کہ یہ بیٹا ڈی سی ہے۔ کسی بندے نو قیامت دے دن اس وجہ تو عزت نہیں ملے گی کہ یہ پتر ڈاکٹر ہے۔ کسی بندے نو مقام اللہ دی عدالت دے اندر اس وجہ تو نہیں ملے گا کہ یہ بیٹا بہت بڑا سیاستدان اور سائنسدان ہے۔ او باپ، او والدین، او حضرات جڑے اپنے بچیاں نو قرآن سکھاندے نے، قرآن پاک دے حافظ بناندے نے، اے اعزاز انہاں نو ملے گا کہ انہاں نو عزت، اکرام اور وقار دے نال میری جنت دا داخلہ عطا فرما دے۔ سبحان اللہ کہہ چھڑیا کرو۔ ایتھے یا تے رواج کوئی نہیں یا یاد کوئی نہیں۔ میں ایک جگہ پڑھیا ہے قاری صاحب،
ایک بندہ نا روز بیٹھ کے اللہ 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 کرے، کئی دن لنਘ گئے تو ایک دن اپنے اللہ نو کہندا ہے ربا سونیا روز میں تینوں یاد کرنا، تیرا نام لینا، اللہ کہنا، اللہ اکبر کہنا، سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، اللہ سونیا میں روز اللہ اللہ کرنا وا، کدی میرے اللہ اللہ کہن نو تو قبول بھی کیتا ہے؟ میں جو روز تینوں یاد کرنا، کیا تو میری اس پکار نو قبول بھی کرنا؟ غیب چو آواز آندی ہے تو اللہ کیا ہے، پہلی دفعہ کیا ہے اللہ، کی کیا ہے؟ سارے بولو اللہ۔ آواز آندی ہے جے تیرا اللہ کیا قبول نہ ہوندا تینوں دوجی بار کہن دی توفیق نہ ملدی۔ یہ جڑا ایک تو بعد دوجی بار اللہ کہندا ہے یہ تیری قبولیت دی علامت ہے، تے اچھی کیا کرو سبحان اللہ۔ یہ ایسا جملہ ہے جڑا اللہ دی توفیق نال بندہ ادا کر سکتا ہے۔ مجرم بندہ، اللہ دا باغی، اللہ دا دشمن، دوزخی انسان، وہ بندہ جنہوں اللہ نے اپنی رحمت نہیں نہ عطا فرمانی، وہ دی زبان تے لفظ جاری نہیں ہوتے۔ جنہوں اللہ نے اپنی رحمت نال نوازنا ہے، سنیا ہوئے گا علماء تو کہ ایک باری سبحان اللہ کہیے تو کی ہوتا ہے بھائی؟ جنت بوٹا کہدا لگتا ہے جڑا جنتی ہوئے گا، جنہوں نے اللہ نے جنت دینی تو پھر سارے مل کے کہو سبحان اللہ۔ آواز پتر صحیح کر جی، صحیح نہیں آواز کلیئر کرنی ہے، کلیئر۔ ہاں جی ہاں جی توجہ ہے جی بھائی، تیز کر، صحیح کر، کی کیتا یار؟ یہ گلا بیٹھا تیرے سپیکر دا ہی۔ اللہ دی ذات نے بڑیاں نعمتاں دتیاں نے انسان۔ میں ایک دو باتاں عرض کرنیاں نے کیونکہ میرے تو قبل بڑا جاندار، شاندار، عالمانہ، فاضلانہ، محققانہ خطاب ہو چکے ہیں۔ میری مراد برادر ذی وقار پروفیسر قاری محمد ارشد قصوری صاحب، قاری حبیب اللہ ارشد صاحب اور محترم المقام عبدالرزاق ظہیر صاحب، اللہ دی ذات انہاں دیاں محبتاں قبول فرما لے۔ اور میرے برادر ذی وقار قاری ہدایت اللہ صاحب مینوں کہہ رہے سن میں اپنے پتر نو قرآن پاک واسطے وقف کر دیتا ہے۔ میں آخیا قاری صاحب تساں وقف نہیں کیتا، یہ اللہ دی ذات نے یہ آپ انتخاب فرمائے، جیدی کلام ہے۔ پتر میں کلا بندہ تقریر کر رہا تو کی کر رہے؟ جیدی کلام ہے نا، انہوں یاد کرن واسطے، کران واسطے، پڑھن واسطے، پڑھان واسطے، سمجھن واسطے، سمجھان واسطے اور میرا مالک آپ انتخاب فرماؤں ہے۔ تہاڈا کی خیال ہے؟ تسی اپنے آپ آ گئے ہو، اپنے آپ بیٹھے ہو، تہاڈی کی جرت ہے کہ تسی اپنی مرضی دے نال اللہ دے گھر وچ آ جاؤ؟ اور اللہ تو بڑھ کے کوئی غیرت مند نہیں جے، اللہ دی ذات بڑی غیرت والی ہے۔ تہاڈے گھر وچ تہاڈی مرضی تو بغیر کوئی داخل ہو سکتا ہے؟ بول دے کیوں نہیں بھائی؟ تہاڈی مرضی تو بغیر تہاڈے گھر دے اندر تہاڈا مخالف، تہاڈا دشمن جڑا تہانوں پسند نہیں، وہ پیر نہیں رکھ سکتا۔ تے وہ شہنشاہ، وہ غیرت والی ذات، کیا وہ دے گھر وچ کو وہ بندہ آ کے ڈیرا لا سکتا ہے جڑا رب نو پسند نہ ہوئے؟ حضرت قاری صاحب نے اعلانات کروائے نے، فلیکساں بنائیاں نے، میسج کیتے نے، فون کیتے نے، نہیں آ سکتے ویرو، اپنی مرضی نال نہیں آنا، انہیں آنا ہے جہدا انتخاب میرے اللہ نے فرمانا ہے۔ پتہ وجہ کی ہے؟ جڑے آ گئے ہو نا، کنی کو دیر بیٹھنا ہے؟ 2-2.5 گھنٹے۔ اللہ دی ذات نے اٹھن تو پہلا ساڈے گناہاں تے معافی دا قلم پھیر دیا۔ وہ بڑا قدردان ہے، بڑا مہربان ہے۔ اللہ دی ذات نے جیڑی چیز بھی بندے نو عطا کیتی ہے، وہ جے فائدہ بھی ہے، وہ دے نقصان بھی۔
اگ یہ فائدہ بھی ہے، یہ نقصان بھی ہے۔ پانی پیدا کیتا ہے، یہ فائدہ بھی ہے، یہ نقصان بھی۔ لکڑیاں بنائیاں، فائدہ بھی رکھیا، نقصان بھی رکھیا۔ پھل استعمال کرتے ہو، فائدہ بھی ہے، نقصان بھی ہے۔ باسی پھل کھا لو، زیادہ کھا لو، مرنا ہی ہے۔ روٹی اللہ نے دیتی ہے، یہ فائدہ بھی ہے، یہ بولو نقصان بھی ہے۔ میڈیسن، ادویات، جڑی بوٹیاں، اے ملٹھی ہے، اے لونگ ہے، اور دارچینی ہے، اے فلاں ہے، اے فلاں ہے، یہ اللہ نے فائدے بھی رکھے نے، اور یہ استعمال صحیح نہ کریے نقصان بھی ہو جاتا ہے۔ صرف ایک چیز اللہ نے ایسی عطا فرمائی ہے جہدا نقصان کوئی نہیں، وہ فائدہ ہی فائدہ ہے۔ وہ اللہ دی کتاب قرآن پاک۔ اللہ فرماندے نے یہ شفا ہے، یہ رحمت ہے، اور قرآن پاک سے برکت ہے۔ قرآن دی وجہ تو اللہ اپنا پیار عطا فرماندے نے۔ قرآن دی وجہ تو اللہ دی ذات اپنے محبوب بندیاں جو شامل فرماندے نے۔ ہن دعا کرو جڑے آ بیٹھے ہو، اللہ مینوں تانوں اپنی رحمت عطا فرما دے۔ میرے دوستو، قرآن پاک جس طرح حضرت شیخ فرما رہے سن، وہ ساتھی ہے۔ اتنے بڑے بڑے یار تے بڑے بڑے وفادار تے بڑے بڑے اپنے تے بڑے بڑے پیارے، جان تے بن جائے تے جنازے چ نہیں آتے۔ اے کرونا دا موسم گزریا ہے نا، پھر آ رہا ہے، اللہ محفوظ فرمائے۔ اپنے رشتہ دار، اپنے بیوی بچے جنازے چ نہیں جاندے، غسل نہیں دیندے۔ کل قرآن پاک ایسا ساتھی ہے، ایک بار تو اینو اپنا بنا لیا ہے، ایک قبر چ بھی تیرے نال ہوئے گا، میدان معاشر دے اندر، اند الصراط، اند المیزان، حتیٰ کہ اے قرآن پاک تینوں محبت، پیار، وقار، اکرام دے نال رب دی جنت وچ لے کے جائے گا۔ سارے کہو سبحان اللہ۔ یہ بھی قرآن دا ادب تے احترام جے، جدو قرآن دی گل ہوئے دلوں مننا ہے، خوش ہونا ہے، پیار دا اظہار کرنا ہے، ایمان دی حرارت بڑھنی چاہیے۔ اللہ سونیا اے جڑے بیٹھے نے، انہاں نوں قرآن دی نعمت عطا فرما دے۔ اے بارش نہیں سی ہو رہی حضرت، بارش نہیں سی ہو رہی، دعا کرو قاری صاحب بارش ہو جائے۔ وجہ کی ہے؟ کھانسی، نزلہ، زکام، بخار، بیماریاں، آوازاریاں۔ بارش ہو جائے، رحمت ہو جائے، جناب نزلہ ختم ہو جائے گا، کھانسی ختم ہو جائے گی، گلے ٹھیک ہو جان گے، طبیعتاں نکھر جان گیاں۔ اب بارش ہو جائے، بیماری ختم ہو جائے گی۔ اللہ چھوڑیا اے تے دنیا دیاں بیماریاں نے، یہ عام بیماری ہے، شرک دی بیماری، بدعت دی بیماری، رسوم و رواج دی بیماری، اللہ رسول دی مخالفت دی بیماری، یہ کیویں ختم ہوئے گی؟ خالق کائنات نے فرمایا اس رات نو یاد کر، اس رات یاد کر جدو بدل چڑھے ہے، کٹا چڑھی ہے، رات دا اندھیرا ہے۔ خالق نے فرمایا اے بدل چڑھیا میرے کلام دا، اے بدل چڑھیا میرے اس قرآن دا، رات دی کٹا ہے۔ فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ انج نہیں گل بننی، انج نہیں گل بننی، سارے کہو سبحان اللہ۔ اے تہاڈی گواہی ہے ربا سونیا، تیری کتاب جیسی کتاب کوئی نہیں، اسی دلوں پہ مننے ہیں سبحان اللہ۔ یہ میں تہاڈے فائدے دی گل پیا کردا جی، تساں سبحان اللہ پڑھنا ہے، فائدہ تہاڈا ہونا ہے۔ تے سارے ایک باری مل کے کہو، مل کے سبحان اللہ۔ خالق نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ فرمایا قدر والی رات گٹا چڑھ گئی، بدل چھا گیا۔ یا اللہ کی کرن لگا میں؟ فرمایا میرا آدم آیا، میں اپنا پیغام دیتا ہے، میرے نوح آئے نے، میں اپنی شریعت عطا فرمائی ہے۔ فرمایا میرے خلیل آئے، میرے کلیم آئے۔ فرمایا موسیٰ تے عیسیٰ آئے نے، سلمان تے لقمان آئے نے۔ فرمایا میں اپنے نبیاں نو بھیجیا، رسولاں نو بھیجیا، میں کتاباں عطا فرمائیاں نے، میں صحیفے عطا فرمائے۔ فرمایا آدم آئے، میں قرآن نہیں دیتا، نوح آئے، میں قرآن عطا نہیں فرمایا۔ فرمایا میرے خلیل آئے نے، میں قرآن نہیں بھیجیا۔ فرمایا
فرمایا میرے ذبی آئے نے میں قرآن نہیں بھیجیا فرمایا سلیمان آئے نے میں قرآن نہیں بھیجیا شعیب آئے نے میں قرآن نہیں بھیجیا ربا سونیا وجہ کیے گل کیے نہ کلیم نو قرآن دیتا ہے نہ تو اپنے زبی نو دیتا وے نہ اپنے خلیل نو دیتا وے نہ روح اللہ نو دیتا ہے رب العالمین نے فرمایا میں اپنے کلام نو لوح محفوظ دے اندر رکھیا وے شیان شان طریقے دے نال میں اپنے قرآن نو سجایا وے او قرآن کی میں آوے میں پہلے کوئی جگہ بناواں گا پہلے میں کوئی تھاں بناواں گا پہلے کوئی میں ایہو جا دل پیدا فرماواں گا جے دے وچ میری کتاب آ جائے آدم تو لے کہ عیسیٰ تک میں قرآن